عارف چودھری صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ 12 اکتوبر 99 دوبارہ نہ ہو، کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ ملک صاحب، آپ نے جو محاکمہ آرائی کی انٹرو میں ساری صورتحال کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی بات ہے کہ جو ایک واقعی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کو کرنا چاہیے، تجزیہ کرنے والوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے. چونکہ یہ میں آپ سے ایک جملے میں ایگری جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو سٹائل ہے کہ لائنیں ہم ڈرا کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح اسی پیٹرن پہ جس طرح امریکی صدر نے کہا تھا یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے دشمن ہیں. یعنی یہ جو ہے میڈیا کے بارے میں، عدلیہ کے بارے میں، تمام اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ طے کر لینا پالیٹیشنز کی طرف سے کہ جناب یا آپ ہمارے ساتھی ہیں یا آپ ہمارے دشمن ہیں، یہ بات میں نہیں سمجھتا کہ کسی طور پر بھی ایک جمہوری معاشرے کے لیے اس کی کوئی یعنی اس کا وجود جو ہے اسے تسلیم کیا جا سکے، اسے جسٹیفائی کیا جا سکے. دوسری بات رہی، آپ نے اداروں کے بارے میں جب بات کی ہے اور جس طرح کا ان کا رول ہے، جفی کی آپ نے بات کی. اس جفی کے علاوہ ایک اور بڑا فیکٹر جو مجھے نظر آ رہا ہے چیزوں کے اندر بدلتی ہوئی صورتحال میں، وہ ہے جس سے میں متعلق ہوں، جس کو میں ڈیل کرتا ہوں، وہ ہے یہاں جسٹس سسٹم کی کیجویلٹی. چونکہ باقی ساری چیزیں ایک طرف، اس سارے عمل کے نتیجے میں جسٹس سسٹم کا کرپل ہونا اور اس کا اس طرح اس کا تاثر، اس کا پرسیپشن یہ بننا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جب کسی کے پاس طاقت ہوگی تو وہ لمحوں میں یہ سب کچھ کر سکتا ہے. یعنی آپ جو سوچ نہیں سکتے وہ ہو سکتا ہے. یہاں یہ وہ چیز ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو سوچنا چاہیے. اور ہم تو صرف، میں اور آپ تو صرف سوچتے رہیں گے، چونکہ جو طاقتور ہے انہیں کسی طور پر بھی یہ صورت گوارا نہیں ہے، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں چاہے نواز شریف صاحب ہو، کسی کو یہ گوارا نہیں. اب آپ دیکھیں 12 اکتوبر کا واقعہ یا اس سے پہلے بھٹو صاحب کا تختہ جب الٹا گیا یا جس طرح کے بھی اب تک آئے ہیں، یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے. اس سب کچھ کے نتیجے میں دنیا میں ہماری جو عزت بنی ہے سب کے سامنے، یعنی ہر ایک کو معلوم ہے اس سے مفر ممکن نہیں ہے. لیکن ایک بات وہ یہ ہے کہ آج مجھے دیکھ کے 12 اکتوبر کے دن جس طرح یہ فیصلہ آیا ہے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ بھئی آپ اس کا یعنی مطلب کسی طور پر بھی اس طرح کے فیصلے نہیں ہوتے اتنی شتابی سے، اتنی جلدی سے. یعنی ایک طرف عمران خان الزام لگا رہا ہے کہ جناب یہ آئے ہی اس بات کے لیے تھے، میں اس کی پارٹی میں نہ ہوں، نہ میں کسی کا بیگ کیری کرتا ہوں، نہ کسی کا بریف کیری کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ ان کا ایجنڈا جو تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، سارے کا سارا معاملہ جو تھا وہ یہ تھا کہ کیسز ختم کروانے ہیں. اب اس کیسز کس طرح تیزی سے ختم ہو رہے ہیں irrespective of the merits of the case، جس تیزی سے، جس شتابی سے وہ ختم ہو رہے ہیں. اور پھر دیکھیے FIA کو ادارے کے طور پر اس کی کیا حیثیت رہ گئی ہے. آج ایک لائٹر ٹون پہ میں یہ کہوں گا کہ جو انہوں نے کہا عدالت نے کہ جی بہت زیادہ تیاری کے باوجود کچھ بتا نہیں سکے کوئی ثابت، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کو ایک شعر ہے کہ جت کے سونا اور بھی شالا مان کرے، جان کے فرض اسیتے ہارے کی کریے. اور جیتنے میں ایک انا کی بات تھی، ہارنے میں ایک انا کی بات تھی، جیت جانے میں خسارہ اور ہے. یعنی آج ہم نے عملی طور پر یہ مظاہرہ دیکھا کہ، اور اسے ہم نے دیکھا جب نیب کہ جی نیب جواب نہیں دے سکتا. یعنی کیا جواب دے گا؟ FIA جواب نہیں دے سکتی. اگر FIA نیب کو ہم نے انڈیپینڈنٹ رکھا ہوتا، ہر دور میں اپنے لیے استعمال نہ کیا ہوتا، اور ان کے اندر جو لوگ رکھے گئے ہیں، آپ یقین مانیں کہ سارے یہ اتنا عرصہ گزرا ہے. میں اسی بات پہ کہتا رہا ہوں کہ جناب آپ ذرا دیکھیں تو صحیح چیئرمین نیب صاحب کہ آپ کے پاس لوگ تو میں آپ کے بارے میں بات نہیں کرتا، جاوید اقبال صاحب کو میں کہتا تھا، لیکن کم از کم اگر آپ کا یہ ہے کہ ہم فیس نہیں، یعنی ہم کیس دیکھتے ہیں، تو فیس اور کیس کا فرق جو ہے وہ آپ کو نظر آنا چاہیے کہ آپ کے پاس لوگ کون ہیں، انویسٹیگیشن کرنے والے کون ہیں، پراسیکیوشن کرنے والے کون ہیں، اور جو لوگ بری ہو جاتے ہیں عدم ثبوت کی بنیاد پر. ذرا دیکھیں تو صحیح ان میں کتنے آپ کے انویسٹیگیٹرز جو ہیں ان کے بیانوں پہ بری ہو رہے ہیں.